آپ تب ہی حلیم بنیں گے جب آپ معاف کریں گے۔ تو ہمیں اپنے والدین کو معاف کرنا چاہے۔ معافی ایک سفر ہے جو روز ہوتا ہے۔ مسیح یسوع کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب کو ایک بار پھر سے گاڈس لو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں، اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم معافی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ کیوں خدا چاہتا ہے کہ ہم معاف کریں، اور جب آپ معاف کرتے ہیں تو کیا فوائد ہیں جو آپ حاصل کریں گے، وہ کس طرح سے آپ کے دل کو کھولے گا اور آپ آگے بڑھیں گے۔ معافی کا عمل جو ہے یہ مشکل تو ہوتا ہے، لیکن یہ ایک انتخاب نہیں ہے۔ آپ منتخب نہیں کر سکتے کہ معاف کریں یا نہ کریں، بلکہ ایک فیصلہ ہے، آپ کو معاف کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ خدا کے قریب جانا چاہتے ہیں، آپ اس کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں، اس سے پہلے کہ میں شروع کروں رام النوالا جات کو دیکھیں، میں چاہوں گا کہ آپ آخر تک بنے رہیے اور ضرور سوچئے گا کہ آپ نے اپنے والدین کو معاف کرنا ہے، اور کن لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ استاد ہیں، دوست ہیں، سب کچھ ہیں، سب لوگ ہیں جن کو آپ کو معاف کرنا ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 12 آیت، اور یہاں لکھا ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ آمین۔ دیکھیے یہاں پر یسوع کہہ رہے ہیں کہ یسوع اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کریں گے، آپ اسی طرح سے معاف کیے جائیں گے۔ اگر آپ سچی طور پر، حقیقی طور پر معاف کریں گے، تو آپ حقیقی طور پر معاف کیے جائیں گے، تب ہی خدا آپ کو حقیقی طور پر معاف کرے گا۔ ادروائز اگر آپ پورے دل سے معاف نہیں کر رہے، آپ پورے طور سے معاف نہیں کر رہے، تو آپ بالکل بھی پورے طور سے معاف نہیں کیے جائیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کرے۔ 6 باب کی 14 اور 15 آیت کو پڑھتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ یہاں پر یسوع نے اس کو زیادہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک شرط ہے، آپ معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے، اگر آپ معاف نہیں کر رہے تو معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یہ سمپل ہے، یہ سادہ ہے، ہم روز اس کو پڑھتے ہیں۔ دوبارہ بانی ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے دن کا آغاز دوبارہ بانی سے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا بس، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ انہیں معاف کرنا ہے۔ رسم نہ بنائیے، معاف کیجیے، یہ ایک سفر ہے۔ دوستوں، آپ نے دیکھا کہ ہم نے متی کی انجیل 6 باب کے 12، 14 اور 15 آیات کو پڑھا، اور جب ہم نے پڑھا تو یسوع نے وہاں پر واضح کر دیا کہ ہمیں معاف کرنا ہے تاکہ ہم معاف کیے جائیں، اور یہی وجہ ہے۔ معافی ایک سفر ہے جو روز ہوتا ہے، جس میں ہم روز جیتے ہیں۔ اگر آپ روز معاف نہیں کر رہے، آپ ہر لمحے میں اس احساس کے ساتھ نہیں چل رہے، اس حساسیت کے ساتھ نہیں چل رہے کہ آپ کو کسی کو معاف کرنا ہے، تو آپ اس محبت کے مکمل فلو کو، خدا کی محبت کے مکمل بہاؤ کو پورے طور پر نہیں سمجھ پائیں گے، اور یہ ممکن نہیں ہو پائے گا کہ آپ خدا کی گہری محبت کا تجربہ حاصل کر سکیں۔ گہری محبت کے حصول کے لیے معافی ضروری ہے۔ متی کی انجیل 18 باب 21 اور 22 آیت پڑھتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے، اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ 22 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پطرس جو ہے وہ اس بات سے واقف تھا کہ خدا نے 7ویں دن آرام کیا، اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ 7ویں عدد کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ جو یسوع ہے وہ اس کے ساتھ تھا، اور وہ جانتا تھا، اور اس نے بہت ساری چیزیں یسوع سے سیکھ لی تھیں اب تک، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ کتنی بار؟ کیا 7 بار؟ کیونکہ جب آپ 7 بار کی اہمیت کو پڑھتے ہیں، نمبر 7 کی اہمیت کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کاملیت کا ہے، مکمل کرنے کا ہے، ٹھیک ہے، ختم کرنے کا، اختتام کرنے کا ہے۔ لیکن یسوع یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر، ٹھیک ہے، یسوع کہہ رہے ہیں کہ 7 بار کی 70 بار، اس کا مطلب یہ انلیمٹلی آپ کو لامحدود طور پر معاف کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہے، آپ کو ہوتا کیا ہے معاف کرنے کے بعد؟ بہت سارے لوگوں کو جگر، گردے،
دل کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، اور کئی لوگ جو سوکھ جاتے ہیں ایک دم سے جب وہ کسی حادثے سے گزرتے ہیں، جو بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ غصہ ہو، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اندر نامعافی کو سمیٹ کر رکھتے ہیں اور وہ معاف نہیں کر پاتے، اور جب وہ معاف نہیں کرتے تو وہ نامعافی جو ہے، وہ کڑواہٹ جو ہے، وہ کڑواہٹ کی گولی جو انہوں نے کھائی ہوئی ہے، وہ ان کو اندر ہی اندر خراب کرنا شروع کرتی ہے۔ دوستو، جب آپ متی کی انجیل 18 باب کی 21-22 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس سے آگے ایک تمثیل شروع ہوتی ہے، اور جب آپ اس تمثیل کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ معافی کے اس مکمل تصور کو سمجھ پائیں، اس تعلیم کو سمجھ پائیں، تو یسوع وہاں پر ایک تمثیل سناتے ہیں جو ایک بادشاہ کے تعلق سے ہے، جو اپنے خزانوں کا حساب منگواتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک نوکر ہے جس کے پاس لاکھوں روپیہ جو ہے اس نے لیا ہوا ہے، اور وہ قرضہ ہے اس نوکر کے اوپر، اس نے ابھی تک واپس نہیں کیا۔ بادشاہ اس نوکر کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو، اس کو اور اس کے بچوں کو تب تک قید میں رکھو، تب تک اس کو نوکر رکھو جب تک یہ جو ہے، اس سے تب تک کام لو، اس کے خاندان سے تب تک کام لو جب تک یہ پیسے واپس نہیں کرتا، جب تک یہ قرض واپس نہیں کرتا۔ لیکن اب وہ وہاں پر گڑ گڑاتا ہے، اور جیسے ہی وہ نوکر وہاں پر گڑ گڑاتا ہے تو بادشاہ اس پر رحم کرتا ہے، اور وہ جیسے ہی بادشاہ کے اس کمرہ میں سے جہاں پر بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، جب وہ اس کمرہ عدالت سے باہر آتا ہے تو وہ اپنے اس نوکر کو، اپنے اس دوست کو ملتا ہے جو اس کے ساتھ وہاں پر نوکر ہے، اور وہ اس کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو نے میرے پیسے واپس نہیں کیے، کیونکہ جو دوست تھا اس کا، جس کا اس نے گریبان پکڑا ہے، اس کے پاس ایک چھوٹا قرض تھا جو اس نے اس نوکر کا دینا تھا، جو بادشاہ کے لاکھوں روپے کا قرضئی تھا۔ اب یہاں پر اس نے معاف نہیں کیا، اس نے اپنے دوست کو معاف نہیں کیا، اس پر رحم نہیں کھایا جیسے بادشاہ نے اس پر کھایا تھا، تو بادشاہ کو پتہ چلتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ اس کو قید میں ڈال دو، اور اس کو قید میں ڈال کر تمام طور سے اس کا حساب چکتا کرنے دو۔ جب آپ اس تمثیل کو پڑھ لیتے ہو، جب آپ 18 باب کے اندر اس تمثیل کو جان لیتے ہو، سمجھ لیتے ہو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دل سے معافی ضروری ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ معاف کریں گے تو آپ اس رحم کے حقدار رہیں گے جو بادشاہ آپ پر کر چکا ہے، اور آپ اس رحم کو آگے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، آپ بڑھا رہے ہیں، اور آپ دکھا رہے ہیں کہ میں نے مغرور دل کے ساتھ تیرے فضل اور تیرے رحم کو حاصل نہیں کیا، بلکہ میں نے حلیمی کے ساتھ اس کو قبول کیا، اور اسی لیے میں اس کو آگے دے رہا ہوں۔ آپ جب معاف کریں گے تو آپ کا دل کھل جائے گا، اور جب وہ کھلے گا تو خدا کی محبت آپ کے دل میں آنا شروع ہوگی، اور وہ آپ کو بدلنا شروع کرے گی۔ آپ تب ہی حلیم بنیں گے جب آپ معاف کریں گے۔ معافی کا کام روح القدس کی قدرت سے عمل میں آتا ہے۔ آپ کو معاف کرنے کے لیے روح القدس کی طرف سے آئی ہوئی اس بڑھوتی، اس حوصلے کی ضرورت رہے گی۔ لیکن یاد رہے، جب آپ معاف کریں گے، آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ معاف کریں، تو وہ جو زخم ہے نا، ان کے وہ جو نشان رہ گئے ہیں، جو معافی کے باوجود وہاں پر رہ گئے ہیں، وہ ایک ایسے نشان ثابت ہوں گے جو خدا کی بادشاہی کو آگے بڑھائیں گے۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہم جب معاف کریں گے تو خدا اپنے وعدوں میں قادر اور سچا اور عادل ہے، وہ اپنی محبت کو برسائے گا اور ہمیں بدلے گا اور دوسروں کو بھی بدلے گا۔ آپ جب معاف نہیں کرتے، آپ کڑواہٹ کی کڑوی گولی کو کھا لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گی۔ جب آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور میرے دشمن کو نقصان، جبکہ آپ کو ہی بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کڑوی گولی کے اندر کتنا زہر تھا جو آپ کو ہی پل پل مار رہا ہے۔ تو اسی لیے اس کو جانے دیں۔ اپنے والدین کو معاف کیجئے۔ کئی بار وہ ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ اسکول میں ایسا کرو، آپ اچھے سے پاس ہو، یا تم ایسے پڑھائی کرو، یا یہ کام کرو تو پھر میں تمہارے لیے کچھ لے کر آؤں گا، اور ہم اس توقع کے ساتھ جینا شروع کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے والدین ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، وہ اپنی کمٹمنٹ پر خدا کی طرح پورا نہیں اتر پاتے، کیونکہ حالات ہمیشہ ہماری حمایت میں نہیں ہوتے، ان کی حمایت میں نہیں ہوتے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو ہمیں اپنے والدین کو معاف کرنا ہے۔ کئی بار ہمارے والدین ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ جسمانی طور پر ہمیں تشدد کا شکار بناتے ہیں، تربیت کے نام پر ہمیں تکلیف دیتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی۔ وہاں پہ بھی ہمیں انہیں معاف کرنا ہے، ان زخموں کے لیے جو انہوں نے ہماری جان کو دیے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جب آپ معاف کریں گے آپ زندگی کو حاصل کریں گے۔
اور آپ خدا کی زندگی میں چلنا شروع کریں گے۔ بہت سارے لوگ اس لیے جلدی مر جاتے ہیں یا گھرانوں میں برکت اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر معافی نہیں ہوتی، نامعافی ہوتی ہے۔ خدا کی محبت میں کثرت ہے اور نامعافی کے اندر قلت ہی قلت ہے۔ تو دوستوں، اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سمری رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو جان پائیں، آپ اس کو سمجھ پائیں اور آپ اس کو گریسپ کر پائیں، آپ اس کو پورے طور پر جذب کر پائیں۔ تو ہم نے جو حوالہ جات پڑھے متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 12، 14 اور 15 آیت، اور پھر ہم نے 18 باب کی 21 اور 22 آیت پڑھی، اور پھر میں نے آپ کو اس تمثیل کا بتایا جو 18 باب کے اندر ہی 22 آیت کے بعد 23 آیت سے لے کر 35 آیت تک ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح بادشاہ وہاں پر ایک نوکر پر رحم کرتا ہے جو لاکھوں روپے کا قرض لیے ہوئے ہے اور بادشاہ کو ابھی تک ریٹرن نہیں کرتا، اور بادشاہ اس پر رحم کرتا ہے کیونکہ وہ گڑ گڑاتا ہے، اور پھر جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ اپنے اس دوست کو پکڑ لیتا ہے اور اس پر رحم نہیں کرتا جس کو اس نے چھوٹا سا قرض دیا ہوا تھا، اور بادشاہ کو پتہ چلتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ اس کو قید میں پھینک دو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اپنے فیلو پر، اپنے اس کلیگ پر، اپنے اس دوست پر، اس ساتھی پر جو اس کے ساتھ نوکر ہے اس پر رحم نہیں کیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمیں معاف کرنا ہے۔ یہ ایک انتخاب نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی مہرے نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی ووٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو ووٹ کر دیں گے۔ یہ معافی ہے۔ معافی وہ بنیادی عمل ہے جو ضروری ہے خدا کی گہری محبت کے تجربہ کے لیے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ جب معاف کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں خدا کو کہ میں نے حلیمی سے تیری محبت، فضل اور رحم کو حاصل کیا ہے اور میں اس کو بانٹنے سے گریز نہیں کروں گا۔ آپ جب معاف کریں گے تو آپ کے جو زخم ہیں جو معافی کے باوجود وہاں پر قائم ہیں، ان کے نشان وہاں پر قائم ہیں۔ زخم شفا پانا شروع کر دے گا معافی کے بعد۔ تو وہ جو نشان ہے زخموں کے، ماضی کے زخموں کے، وہ خدا کی بادشاہی کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ کتنا زیادہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہا ہے۔ اب خدا کی محبت کا گہرے طور پر تجربہ حاصل کریں گے۔ جب آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ جسمانی طور پر بہت ساری مشکلات اور بیماریوں کا سامنا کریں گے، اور گھر میں قلت آئے گی، برکت نہیں ٹھہرے گی، رشتے برباد ہوتے جائیں گے۔ تو نامعافی وہ کڑوی گولی ہے جو ہم کھاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے جس کو ہم معاف نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں نقصان نہیں ہوگا، لیکن حقیقتاً وہ کڑوی گولی ہمارے دشمن کو فائدہ نہیں پہنچاتی اور نہ ہی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، کیونکہ ہم جو ہیں ہم اس کڑوی گولی کے زہر کی وجہ سے آہستہ آہستہ مرنا شروع کرتے ہیں۔ تو معاف کیجئے، معاف کیجئے۔ میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ آپ اپنے والدین کو معاف کریں، اپنے دوستوں، اپنے اساتذہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان تمام لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گلی محلے والوں کو، سب کو معاف کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ یاد رکھیے، معاف کریں گے تو خدا کی محبت کا تجربہ حاصل کریں گے اور زخموں سے رہائی پائیں گے، وہ شفا پائیں گے جب آپ معاف کریں گے۔ چلیں دعا کرتے ہیں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سکھائیے کہ ہم اپنی ہمت کو جٹا پائیں، ہم حوصلہ کر پائیں کہ ہم معاف کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا نام جلال پائے جب ہم معاف کریں، اور اے باپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے دل سے معاف کریں تاکہ ہم آگے بڑھ پائیں۔ اے باپ، یسوع مسیح کے نام سے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھولا، اور ہم جب اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، کیونکہ یہ ایک فیصلہ ہے۔ آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ تو دوستو ضرور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔